السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوسٹ ہے جی، سود کی ایک قسم۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونا سونے کے بدلے میں خریدنا سود میں دخل ہے، مگر یہ کہ نقدن نقدن ہو۔ گیہوں گیہوں کے بدلے میں خریدنا یا بیچنا یہ سود میں داخل ہے، مگر یہ کہ نقد نقد ہو۔ کھجور کھجور کے بدلے میں سود ہے، مگر یہ کہ نقدن نقد ہو۔ اسی طرح جو کے بدلے میں سود ہے، مگر یہ کہ نقد نقد ہو۔ اچھا، صحیح بخاری کا حوالہ دیا ہے۔ محترم بھائی، آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سمجھا دیں۔ اچھا جی، اور تصدیق تو اس کی یہ ہے تحقیق کہ حدیث تو بالکل صحیح ہے۔ اس بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا صحابہ سے یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ مطلب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے، یہ پوری حدیث کا ترجمہ ہے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، اور نمک نمک کے بدلے، یہ ساری چیزیں برابر برابر نقد میں نقد فروخت کی جائیں۔ پھر جو زیادہ لے یا زیادہ دے تو اس نے سودی کاروبار کیا۔ سود لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ جی، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، 1584 نمبر پر ربا کا باب ہے، سود کا باب۔ جی، اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں آتی ہے۔ اب اس میں یہ بالکل واضح بات ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آتا ہو، کہ ساری چیزوں کا نام لے کے تو برابر برابر نقد نقد کہا ہے کہ فروخت کی جائیں۔ پھر جو زیادہ لے یا زیادہ دے تو اس نے سودی کاروبار کیا۔ اچھا، پھر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث، وہ بھی صحیح مسلم میں 1587 نمبر پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ ترمذی، سنن ابی داود، مسند دارمی، ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر بھی یہ آتی ہے۔ اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے گندم گندم کے، جو کے، کھجور کھجور کے، اور نمک نمک کے، ایک دوسرے کی طرح برابر برابر اور نقد بنقد فروخت کیے جائیں۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ جن سے مختلف ہوں تو پھر جس طرح چاہو فروخت کر لو، مگر قیمت کی ادائیگی جو ہے وہ نقد ہوگی۔ اب یہ بات اس حدیث سے اور بھی واضح ہو جاتی ہے، تو اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ پھر ایک حدیث کے اندر یہ لفظ بھی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم گندم کو جو کے عوض اور جو کو گندم کے عوض جس طرح چاہے فروخت کر لیں، جبکہ وہ نقد بنقد ہوں۔ جی، تو جب جنس ایک ہوگی تو پھر نقد نقد ہی کام ہوگا۔ تو یہ حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، آسانی سے بات سمجھ آ رہی ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوچھا جی، طلوع صادق اور طلوع کاذب کا درمیانی وقفہ کتنا ہے؟ محترم بھائی، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو دو اذانیں ہوتی ہیں، یہ دونوں فجر کی اذانیں ہی ہیں۔ جی، فجر کی اذانیں ہی ہیں، ایک فجر کی پہلی اذان ہے، ایک فجر کی اذان ہوتی ہے۔ یہ دونوں کو فجر کی اذانیں ہی قرار دیا گیا ہے، جی، کتاب و سنت کے اندر۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلی اذان تہجد کی اذان ہے، تہجد کی وہ اذان نہیں ہے، کسی حدیث سے تہجد کی اذان ہونا ثابت نہیں ہے۔ جی ہاں، البتہ یہ ہے کہ پہلی اذان جو ہے یہ اس وقت ہوتی تھی کہ اس وقت بندہ کھا پی سکتا ہے، سحری وغیرہ جو کھا رہا ہے وہ کھاتا رہے۔ جب دوسری اذان ہو تو کھانا پینا بند کر دے۔ مثال کے طور پہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ رات کو اذان دیتے ہیں، جس طرح کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلال رات کو اذان دیتے ہیں، اس لیے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان دینے تک کھاؤ اور پیو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب الاذان میں 617 نمبر پر موجود ہے، صحیح مسلم میں 1092 نمبر پر، اس کے علاوہ مسند حمیدی، موطا امام مالک، نسائی، ترمذی وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور سامرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کے اندر یہ لفظ بھی ہیں کہ تمہاری سحریوں سے
تمہیں بلال رضی اللہ کی اذان کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے جی، کیونکہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں، اور پھر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان جو ہے وہ اذان فجر ہوتی تھی، جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا اور طلوع فجر سے یعنی سمجھو کہ اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا جی۔ تو یہ وقفہ کتنا ہوتا ہے؟ ہاں جی، بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ اس طرح ہوتا تھا کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان مکمل کر لیتے اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان شروع کر دیتے جی۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ پہلی جو اذان ہے طلوع فجر سے پہلے، وہ یعنی بلال رضی اللہ عنہ والی جو اذان ہوتی تھی، اس میں اب اگر آج بھی کوئی بندہ اس طرح اذان دینا چاہتا ہے تو وہ جتنا مرضی وقفہ رکھ لے، 10 منٹ کا، 15 منٹ کا، یہی مناسب سا وقت ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ گھنٹہ گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اذان دے دینا، یہ صحیح نہیں ہے، جس طرح کہ آج ہمارے عرب ممالک میں بھی اس طرح ہوتا ہے، یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔